الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے میرے ساتھ محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے ہر دن صبح اور شام مجھ پر تین مرتبہ درود بھیجا، اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو طرح کی سفارش کرنے کے بارے میں فرما دیا گیا۔ سفارش اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی۔ ایک آدمی نوکری کا اہل ہے اور اس کو نوکری نہیں مل رہی، تو اس کی سفارش کر دینا تاکہ اسے نوکری مل جائے، یہ اچھی سفارش۔ اور ایک آدمی نااہل ہے اور اس کی سفارش کرنا کہ اس کو نوکری دے دی جائے، یہ نااہل کی سفارش کرنا اور یہ غلط جو ہے وہ سفارش۔ دونوں کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اچھی سفارش کی اسے اس کا اجر ملے گا، اور جس نے کسی کی غلط سفارش کی تو اس کا حصہ بھی اس کو ملے گا، کہ جو نااہل آدمی کسی کام پر مقرر ہوگا، جو وہ غلطیاں کرے گا، اس کا گناہ اس کو بھی ملے گا اور اس کی سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا۔ تو سفارش کرنا جو ہے یہ بڑا اہم اور نازک معاملہ ہوتا ہے، یہ نہایت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اپنے ذاتی تعلقات، اپنی رشتہ داریاں، اقربا پروری، احبہ نوازی، اپنے صرف ذاتی تعلقات کی وجہ سے سفارش کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ یہاں پر سلام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سلام کرنے کا حکم یہ ہے کہ سلام کرنا سنت لیکن اس کا جواب دینا واجب، کیونکہ یہاں پر امر حکم کا صیغہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اسے یا تو ویسا ہی جواب دے دو یا اسے بہتر جواب دو۔ جیسے کوئی السلام علیکم کہے تو جواب کے اندر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا جائے، اور اگر وہ بھی ورحمۃ اللہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پھر جواب کے اندر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ سلام اتنا، اس کے بعد جو ہے مزید اضافے جو ہے وہ درست نہیں، بعض جو ہے اس کے اندر وہ اردو پنجابی کے الفاظ ملا دیتے، وہ غلط۔ تو سلام کرنا جو ہے یہ شریعت کے اندر نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ سلام کرنا ثواب، سلام کا جواب دینا ثواب، سلام کا عام کرنا آپس کے اندر محبت پیدا کرنے کا ذریعہ، سلام کے اندر پہل کرنا عاجزی کی علامت، اور سلام میں پہل کرنا جو ہے یہ تکبر کو ختم کرتا ہے۔ مزید اس کے بڑے تفصیلی احکام میں بہار شریعت کے 16ویں حصے کے اندر سلام کا بیان مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ تو اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ سچ کے خلاف بیان کرنا، جھوٹ بولنا یہ محال ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ تو تمہیں کیا ہوا
کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہ پائے گا۔ یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، تو یہاں خاص منافقوں کا تذکرہ ہے۔ عمومی طور پر منافقوں کا حکم یہ ہے کہ ان کا نفاق وہ ان کے دلوں میں ہے۔ ظاہری طور پر جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر جب وہ مسلمان ہیں اور اسلام کا انکار نہیں کر رہے اور اسلام کے خلاف کھلم کھلا ظاہر نہیں ہو رہے، تو ہم انہیں مسلمان سمجھیں گے ظاہری طور پہ دنیاوی احکام کے اعتبار سے۔ ان کا باطن کا معاملہ اللہ پر۔ یہاں جن منافقوں کا تذکرہ ہے کہ کیا تم ان کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، یہ خاص منافقین تھے۔ کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے اور نفاق کے طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ دوبارہ مدینہ منورہ چھوڑ کر پھر مشرکوں سے جا ملے اور کھلم کھلا جا ملے، مشرکوں سے جا ملے اور کھلم کھلا جا ملے۔ تو ان کے بارے میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا کہ ان کو کافر کہا جائے یا ان کو مسلمان مانا جائے۔ تو اس پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ کیوں کر ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے اعمال کے سبب اوندھا کر دیا، ان کے دلوں کو الٹا دیا۔ مراد یہ ہے جب وہ کافروں سے مشرکوں سے جا کر کھلم کھلا مل گئے اور اب وہ ان کے ساتھ ہی ہو گئے ہیں، تو اب ان کے بارے میں دو رائے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ کافر ہی ہیں اور ان کے ساتھ کفار جیسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ تو وہی کفار جیسا سلوک کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب ایک جیسے ہو جاؤ۔ تو تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، پھر وہ اگر منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ ہی مددگار۔ تو یہ اس گروہ کے بارے میں جو مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا اور کھلم کھلا کافروں کے ساتھ مل گیا تھا، ان کے بارے میں فرمایا کہ تم تو ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہو کہ مسلمان مانے یا کافر مانے، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ خود تو کافر ہو ہی چکے ہیں، تمہیں بھی کافر کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ اور تم اور وہ سب کے سب ایک جیسے ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جو مرتد ہو گیا، اگرچہ ظاہری طور پر اس نے کلمہ پڑھ کر ہی ارتداد کیا اور وہ پہلے ہی سے کافر تھا، یا جو ویسے کافر ہے، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، یعنی وہ مکے چلے جانے والے نئے سرے سے ایمان اسلام قبول کریں اور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں۔ تو جب تک وہ اس طرح نہ کریں تب تک تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، اور اگر وہ اس سے بھی منہ پھیریں کہ نہ وہ نئے سرے سے جو ہے وہ مسلمان ہو، نہ وہ راہ خدا میں ہجرت کریں، تو فرمایا کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر ان کو پکڑو اور ان کو مار دو۔ یعنی اب وہ اگر تمہارے مقابلے میں آتے ہیں اور تم سے جنگ کرتے ہیں تو پھر دوران جنگ ان کا حکم بعینہ کافروں جیسا ہے۔ تو جیسے دوسرے کافروں سے دوران جنگ لڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، یہی حکم بعینہ ان منافقین کفار کا ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان امن کا معاہدہ ہو، یا تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تم سے لڑائی کرنے سے تنگ آ چکے ہوں، یا تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، تو بے شک وہ تم سے لڑتے، پھر اگر وہ تم سے دور رہیں اور نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو صلح کی صورت میں اللہ نے تمہیں ان پر لڑائی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔
پہلی آیت میں فرمایا کہ کافروں سے لڑو، پکڑو اور مارو۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا استثناء بیان کیا کہ جو لوگ اس حکم میں داخل نہیں، یعنی یہ سب کے بارے میں حکم نہیں ہے کہ ہر طرح کے کافر کو پکڑو اور ان کو مار دو، یا جن گروہ کا تذکرہ ہے ان کو پکڑو اور مار دو، بلکہ فرمایا کہ اگر کفار کا یا ان منافق لوگوں کا تعلق ایسی قوم کے ساتھ ہو اور وہ اس قوم کے ساتھ جا ملے کہ تمہارا اور اس قوم کا باہمی امن کا معاہدہ ہے، تو اب اس صورت میں تم ان کو نہیں مارو گے۔ یعنی جب وہ ایسی قوم کے پاس چلے جائیں کہ جن کے ساتھ تمہارا امن کا معاہدہ ہے، تو اب ان کو مارنے کی اجازت نہیں، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا پھر وہ ایسے ہوں کہ وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ لڑائی کرنے سے تنگ آ چکے ہوں، یعنی وہ تم سے لڑنا ہی نہیں چاہتے، تو جب وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے تو پھر تم بھی ان سے نہ لڑو، پھر تم بھی ان کو نہیں مارو گے۔ اور یا پھر وہ ایسے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑنے کو تیار ہیں، تو جو ایسے ہیں کہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑنے کو تیار ہیں تو ان کو بھی تمہیں مارنے کی اجازت نہیں۔ تو لہذا جب یہ لوگ تمہارے ساتھ لڑائی نہ کریں، تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہیں، تو جب صلح ہو جائے تو ان کے ساتھ اب لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا۔ ان قریب تم کچھ دوسروں کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی انہیں فتنے کی طرف پھیرا جاتا ہے تو اس میں اوندھے جا پڑتے ہیں۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے لڑنے سے نہ روکیں تو تم انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ یہاں پر ایک دوسری قوم کا تذکرہ ہے، وہ کیا ہے؟ مدینہ طیبہ میں اسد اور غطفان دو قبیلوں کے لوگ ریاکاری کے طور پر کلمہ پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، اور جب وہ اپنی قوم کے پاس جاتے تو ان کی قوم والے کہتے کہ تم کس چیز پر ایمان لائے، تو یہ آگے سے معاذ اللہ کہتے کہ بندروں اور بچھوؤں پر، یعنی اسلام کا مذاق اڑاتے۔ تو اب ان کا مسلمانوں کے پاس آ کر کہنا کہ ہم مسلمان ہو چکے تمہارے ساتھ ہیں، اپنی قوم میں جا کے کھلم کھلا اظہار کفر کرنا، تو یہ بتاتا کہ یہ ان کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم سے بھی بنا کے رکھیں، تمہارے ساتھ بھی بنا کے رکھیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جب انہیں کبھی میدان جنگ کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ کافروں کے ساتھ مل کر آتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو امن کی کوئی صورت نہیں۔ ایسے لوگوں کا حکم یہ ہے کہ جب وہ تم سے منہ نہیں پھیر رہے، جب وہ تمہارے ساتھ صلح نہیں کر رہے، جب وہ تم سے اپنے ہاتھ نہیں روک رہے بلکہ تم سے لڑائی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کا بھی حکم بھی عین ہی عام کافروں جیسا ہے کہ ان کو بھی پکڑو اور میدان جنگ کے اندر جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی چھوٹ کی اور رخصت کی کوئی صورت نہیں۔ یہاں پر ایک چیز عرض کروں، پچھلی آیت کے اندر جو فرمایا گیا تھا کہ جب کچھ لوگ صلح کریں تو جو صلح کے لیے آئیں اب ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ یعنی پہلے حکم یہ تھا کہ جب کفار صلح کے لیے جو ہے صلح کی آفر کریں تو اب ان کی صلح کو قبول کیا جائے گا اور ان سے نہیں لڑا جائے گا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اب سلطان اسلام کی، حاکم اسلام کی مرضی ہے، چاہے تو صلح قبول کرے چاہے تو صلح قبول نہ کرے۔ صلح قبول کر لے گا تو پھر یہ حکم ہوگا کہ اب ان سے لڑنے کی اجازت نہیں، اور اگر وہ صلح ہی قبول نہیں کرتا تو پھر لڑنے کی اجازت موجود ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور دیت دینا لازم ہے جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی، سوائے اس کے کہ مقتول کے گھر والے معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو
اور وہ مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے دیت کی جائے اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے۔ پھر جسے غلام نہ ملے تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اس کا ایک خاص شان نزول ہے۔ اس میں جو بنیادی حکم ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے۔ اب اس کی آگے پھر 3 صورتیں بیان کی۔ پہلی صورت یہ بیان کی کہ خطأً کسی سے قتل ہو جائے، یعنی غلطی سے کسی سے قتل ہو جائے۔ غلطی سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی جنگل میں گیا اور وہ شکار کر رہا تھا، اب اس نے اپنی طرف سے شکار کو تیر مارا یا اس نے شکار کے اوپر جو ہے وہ گولی چلائی، وہ غلطی سے جا کر کسی مسلمان کو لگ گئی اور وہ مر گیا، تو یہ ہے غلطی سے مارا جانا۔ اور بھی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ غلطی سے کسی مسلمان کو مار دیا، اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس مسلمان کی دیت، جو اس کا خون بہا ہے، دیت ہے، وہ اس کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی اور ایک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے گا۔ دیت حوالے کی جائے گی اور ایک غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ دیت جو مقتول کے اہل خانہ اگر معاف کر دے تو وہ جدا صورت ہے۔ ایک صورت، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی مسلمان کو غلطی سے مار دیا اور اس مسلمان کا تعلق جو ہے وہ دشمن قوم کے ساتھ ہے، یعنی جس قوم کا وہ فرد ہے وہ قوم ہماری دشمن ہے، کافر ہے، لیکن جو بندہ مر گیا وہ مسلمان ہے۔ تو اب اس صورت میں ارشاد فرمایا کہ اب اس صورت میں دیت تو نہیں، البتہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا لازم ہوگا، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا لازم ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی ایسی قوم کے کسی فرد کو مار دیا جس قوم سے معاہدہ چل رہا ہے، پہلے وہ تھا جس سے دشمنی چل رہی تھی، دوسری قوم وہ ہے جس سے کوئی امن کا معاہدہ تھا۔ اگر جس قوم سے امن کا معاہدہ تھا اس کا کوئی فرد اگر غلطی سے قتل ہو گیا تو اس صورت میں بھی ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، مسلمان غلام یا باندی کو، اور اس کے گھر والوں کو دیت دینا ہوگی۔ اب یہ صورت کہ غلامی نہ ملے، جیسے ہمارے زمانے کے اندر غلام تو پائے نہیں جاتے، اب اگر کسی کا قتل ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ اب حکم یہ ہے جب غلام نہ ملے، یا تو پیسے نہیں ہے کہ غلام خریدا جا سکے، اور یا پھر یہ ہے کہ غلام پائے نہ جاتے ہوں، تو اس صورت میں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں گے، یعنی قاتل جو ہے وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ تو یہ 3 حکم جو ہے یہ یہاں پر بیان کیے گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں قتل کی چوتھی صورت بیان کی ہے، وہ ہے کہ قصداً کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے۔ تو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا شدید ترین حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ انسانی جان کی حرمت دین اسلام میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اگر زمین و آسمان والے یعنی ساری دنیا اگر مل کر کسی ایک مسلمان کو قتل کرے تو اللہ تعالیٰ اس ساری دنیا کو اس کے بدلے میں جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ ایک مسلمان کی جان کی حرمت کی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کے قتل پر ایک حرف جتنی بھی مدد کی، ایک حرف کے برابر مدد کی، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے، صرف ایک حرف کے برابر۔ اب ایک حرف کے برابر یعنی قتل میں مدد کرنا جو ہے، قتل نہیں کرنا، قتل میں مدد کرنا، وہ بھی رحمت الہی سے مایوس ہے۔
تو قتل میں مدد کرنا کیسے ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ جو گینگ بنے ہوتے ہیں جو قتل کرتے ہیں تو وہ قتل کرنے کے لیے کھلے الفاظ نہیں استعمال کرتے، میسج کر دیا، نام دے دیا، خاص کوڈ ورڈ استعمال کر لیا، اشارہ کر دیا، یا مقتول کے بارے میں بتا دیا کہ فلاں جگہ کھڑا ہے، اس وقت فلاں گھر کے اندر موجود ہے۔ اس طرح کی کسی بھی طرح کی چھوٹی سے چھوٹی مدد بھی رحمت الہی سے مایوسی کا سبب ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں انسانی جان کی حرمت کس قدر سکھائی، اور افسوس کہ ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ کیوں مار رہا، اور نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے، اس کو کیوں قتل کر دیا گیا۔ وہ بیچارہ راہ چلتا جو ہے وہ لوگوں کی گولیوں کا نشانہ بن جاتا ہے، وہ راہ چلتا جو ہے وہ بیچارہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ تو یہ انسانی جان کو اس قدر ارزاں کر دینا جو ہے یہ اللہ عز و جل کے غضب کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کی جزا جہنم ہے، وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ اس قدر خوفناک گناہ کہ اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں جو وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں وہ کس قدر تواتر کے ساتھ مسلسل بیان فرمائی کہ اس کا ٹھکانہ جہنم، تو اس میں عرصہ دراز تک رہے گا، وہ غضب الہی کا مستحق، وہ لعنت الہی کا مستحق، اور وہ عذاب عظیم کا مستحق ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے کردار پر، اپنے معاشرے کے کردار پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جو جان بوجھ کر قتل کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اب مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں، جب تک کہ اس کو حلال نہ سمجھے۔ تو اب جو بھی مسلمان ہے وہ بہرحال بالآخر جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارا پا ہی لے گا، اگرچہ وہ ہزاروں سال جو ہے وہ جہنم میں جلتا رہے۔ تو یہاں جو فرمایا کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا کیا مطلب؟ علماء کرام نے اس کے دو مفہوم بیان کیے۔ ایک تو یہ بیان فرمایا کہ اگر مسلمان کے قتل کو حلال سمجھ کر کیا، حلال سمجھ کر کیا تو پھر چونکہ اس نے ایک قطعی حرام کو حلال سمجھا تو یہ کافر ہو گیا، اب چونکہ کافر ہو گیا لہذا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ خالدن کے دو معنی ہیں، ایک ہے ہمیشہ اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے عرصہ دراز۔ یہاں آیت کے اندر عرصہ دراز کے معنی میں ہے، یعنی جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے وہ عرصہ دراز تک جہنم میں رہے گا۔ تو یہاں پر یہ لفظ عرصہ دراز کے معنی میں۔ مزید ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، پس اللہ کے پاس بہت سے غنیمت کے مال ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا، اور تو خوب تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ مرداس بن نہیک ایک مسلمان آدمی تھے، فدق علاقے کا نام ہے، یہ اس فدق علاقے میں رہا کرتے تھے۔ مسلمان جو ہے وہ اس قوم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے، اور اس قوم کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ اس قوم میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ جب مسلمان جو ہے اس علاقے میں پہنچے تو اس علاقے کے لوگ بھاگ گئے۔ یہ مرداس بن نہیک کیونکہ یہ مسلمان تھے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان مجھے کیوں کچھ کہیں گے، یہ علاقے میں ٹھہرے رہے۔ اب جب مسلمان لشکر سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ساتھ ہی انہوں نے السلام علیکم کہا۔ اب مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اس قبیلے میں تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، لہذا یہ جو کلمہ پڑھ کر ہمیں سلام کر رہا ہے یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہ سمجھ کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو قتل کر دیا۔ جب یہ معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو اب واضح ہوا کہ یہ تو واقعی مسلمان تھے اور ان کو قتل جو ہے وہ غلط کر دیا گیا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی رنج ہوا
اور آپ کو انتہائی دکھ ہوا، اور آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے سامان کے سبب اس کو قتل کر دیا۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حضرت اسامہ کو حکم دیا گیا کہ مقتول کا جتنا مال وغیرہ لیا گیا ہے وہ اس کے اہل خانہ کو لوٹا دیا جائے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ جب تم راہ خدا میں جنگ کے لیے نکلو تو خوب تحقیق کر لو، یہ نہ ہو کہ تمہارے سامنے کوئی آدمی آ کر تمہیں سلام کرے، کلمہ طیبہ تمہارے سامنے پڑھے، اپنے اسلام کا اظہار کرے اور تم جو ہے اس کو مار دو۔ جب تم مسلمان ہوئے تو تم نے بھی تو کلمہ ہی پڑھا تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے تم بھی کافر تھے، کلمہ تم نے پڑھا تو مسلمان ہو گئے، تمہیں مسلمان سمجھا گیا، تمہارے جان مال کی جو ہے وہ حفاظت کی گئی۔ تو جب تمہارے ساتھ یہ کیا گیا، اب یہی جب کوئی دوسرا کرتا ہے تو تم نے اس کو کیوں مار دیا؟ تو فرمایا کہ کذالک کنتم من قبل، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، فمن اللہ علیکم، تو پھر اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم مسلمان ہو گئے۔ تو فرمایا فتبینوا، لہذا تم تحقیق کر لیا کرو۔ تحقیق کے بغیر جو ہے وہ یوں صرف اپنے ایک گمان کے اوپر کسی کو مار دینا، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ لیکن اس آیت سے بہت سارے شبہات بھی جو ہے وہ لوگ اپنے ذہنوں میں پال لیتے ہیں۔ خلاصہ کلام جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس شخص میں مسلمان ہونے کی کوئی علامت پائی جائے اور کفر کی کوئی نشانی نہ ہو، مسلمان ہونے کی علامت ہے اور کفر کی کوئی علامت نہیں ہے، تو فرمایا اسے کافر نہ کہو، اسے کافر نہ سمجھو۔ اس آیت کا مقصود یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سلام کرے وہ مسلمان ہے اگرچہ ہزاروں کفر کرے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کھلم کھلا مرتد ہو گیا اور وہ کافر ہے، صرف ہمیں سلام کر دے تو ہم سمجھے کہ مسلمان ہے، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کفر کی کوئی علامت نہ پائی جائے اور اسلام کی علامت پائی جائے، تو اس صورت میں ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے۔ آگے یہ ہے کہ اسلام کی علامت کون سی چیز بن سکتی ہے، کون سی نہیں بن سکتی، اس کی ایک مفصل جو ہے وہ تفصیل ہے جو فقہی کتابوں کے اندر موجود۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ فضائل عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔